میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ چینل کسی بھی دولت شہرت کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اس کا مقصد بالخصوص ملک عزیز پاکستان اور بالعموم مسلم امہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ کل کی بات ہے کہ ٹویٹر پر میں نے انڈیا کا جو میجر گورو آ رہی ہے، اصل میں وہ میجر گوبر آ رہی ہے، میں نے اس کا ایک ٹویٹ دیکھا تو اس نے پاکستان کے حالیہ سعودی عرب کے جو دورہ ہے اس پہ اس نے وہ جو فطرانے کے چاول ہیں ان کے وہ تصویر لگا کے طنزیہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ٹویٹ آپ خود دیکھ لیں۔ اس میں وہ ساری بات کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان ہمیں امداد کے لیے پیشکش کر رہا تھا، خود ان کا حال یہ ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں میجر گورو آریہ سے کہوں گا، جناب آپ دوسروں پہ دھیان نہ دیں، جو اس وقت انڈیا میں جو لوگوں کا حال ہے آپ اس طرف دھیان دیں۔ اس وقت جو حقیقت ہے آپ اس کو قبول کریں۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ آپ کے ملک کے لوگوں کی لاشیں کتے کھا رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو یہ دیکھ لیں۔ اس وقت حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو جلانے کے لیے، ملک کے لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ کے ملک میں لوگوں کے مرنے کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں لوگوں کو دریاؤں میں، ندیوں میں، گنگا جمنا میں پھینک دیا گیا ہے۔ 150 bodies have been thrown on the banks of river Ganga. In fact, these bodies are likely to be washed downstream, and stray dogs will feed on them, and this can further lead to spread of the virus. A really sad state of affairs as far as Bihar is. انہیں جلانے کے لیے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ غربت کی انتہا یہ ہے کہ وہ آخری رسومات اپنے پیاروں کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان نے یہ جو معاملے کیے ہیں وہ پاکستان نے اپنے اسلامی ملک بھائی سے اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے کیا ہے۔ جب آپ کو حقیقت نہ معلوم ہو تو آپ ٹانگ نہ اڑایا کریں، آپ اپنے ملک کی فکر کریں، جہاں آپ کا پورا جو جسے کہتے ہیں صحتی نظام بالکل فیل ہو چکا ہے، لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی، لوگ آکسیجنوں کے مارے مر رہے ہیں، لوگوں کو آکسیجن کے لیے کئی ہزار دینے پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی لاشیں گھر لے جانے کے لیے بھی 1.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو۔ آپ کے ملک کا حال تو یہ ہے کہ وہاں جسے کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور جو وینٹیلیٹر آپ نے بنائے تھے کرپشن میں وہ کر کے، وہ وینٹیلیٹر چلتے چلتے ناکام، فیل ہو گئے ہیں، فلاپ ہو گئے ہیں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو۔ آپ کے ملک کا حال تو یہ ہے کہ وہاں آپ کے وزیر اعظم نے 7 سال میں ایک پریس کانفرنس نہیں کی، صحافیوں کو انٹرویو نہیں دیے، گودی میڈیا کو انٹرویو دیے، جو دیے ان میں بھی انہوں نے کھانے پینے کا پوچھا، ملک کے مسائل پہ تو گفتگو نہیں کی، اور آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا جمہوری ملک، اور دوسری طرف آپ نے کورونا کے سلسلے میں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو، آپ بتائیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال بتائے گی ہمیں کہ جناب یہ معاملے کیا ہو رہے ہیں۔
آپ ہمیں بتائیں گے؟ ذرا یہ 2 بٹن کھولیں نا اپنے گریبان کے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جان کے دیکھیں کہ کیا آپ کی قابلیت ہے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی دوسرے بندے کو بات کر سکیں؟ آپ کی تو اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ اپنے شمشان گھاٹ ہی اتنے بنا لیتے کہ مرنے والے آسانی سے اپنے پیاروں کو وہ تو کر لیتے، ان کی چتا کو آگ تو لگا لیتے۔ آپ کی اتنی قابلیت تو ہے نہیں ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو۔ لوگوں نے اپنے پیاروں کو فٹ پاتھ پہ جلایا ہے، لوگوں نے اپنے پیاروں کو پارکنگ میں رکھ کے جلایا ہے۔ یہ حالات ہیں انڈیا کے شمشان گھاٹ کے، اور وہاں یہ شمشان گھاٹ جس صورتحال میں ہے وہ محلے محلے میں ایسا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی چتا کو جلانے کے لیے لائنوں میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ شمشان گھاٹ جو 50 100 آدمیوں کو اکٹھا جلا رہے ہیں، ان کے پاس لکڑی ختم ہو گئی ہے۔ اور آج بھی انڈیا کے دانشور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس کی ناکامیاں یا اس کے بارے میں لوگوں کو ابھارنا ہے۔ اور آپ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو۔ یہ آپ کو اگر فرصت ملے کبھی آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اگر فرصت ملے تو دوسرے کو بتائیے گا کہ کیا میری شکل ہے گفتگو کرنے کے قابل۔ اور آپ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کی جوتی کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا، آپ اس کے بھی قابل نہیں ہیں۔ آپ نے تمام معاملات کو مد نظر رکھنا گوارا ہی نہیں کیا اور کمبھ میلے کی اجازت دے دی۔ کیوں؟ جب تبلیغی جماعت کا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو آپ نے پرچے کٹوائے تھے، مولانا سعد جیسے بزرگ آدمی کو بھی آپ نے FIR درج کروا دی تھی، اور مسلمان بچانوں کی ریڑیاں آپ نے توڑ دی، مسلمانوں پہ پابندی آپ نے لگا دی، گلیوں میں آنے سے چیزیں بیچنے پہ پابندی آپ نے لگا دی۔ اور جب کمبھ میلے کی باری آئی اور آپ نے اجازت دے لی، لے لیا پرساد پھر کمبھ میلے کا، ملا نا پرساد کمبھ میلے کا، پھر مرو۔ اب معافیاں مانگ رہے ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ بات کر رہے ہو پاکستان کے بارے میں۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس وقت آئینہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ شکل ہے بات کرنے والی کہ پاکستان کے بارے میں بات کرے۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پوری اسلامی دنیا کی امید ہے۔ دنیا میں بسنے والے مسلمان پاکستان کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو رول پلے کر سکتے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اور آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیا پتا ہو؟ آپ کے ملک کی اقلیتوں کا حال تو دیکھو، اور جس ملک میں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہو وہ باتیں کرنے کا حق رکھتے ہیں صحیح؟ وہ خود نہیں شرم سے ڈوب مرتے؟ انہیں خود نہیں غیرت آتی کہ یہ ہم کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ آپ نے صرف اپنے خوابوں کی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، اسی دنیا میں جس کو چاہا سر پہ بٹھا لیا، جس کو چاہا پاؤں میں پھینک دیا۔ خوابوں کا تو کسی کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ حقیقت میں آئیے، حقیقت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کا تمام نظام فیل ہو چکا ہے۔ وہ انڈیا جس کے بارے میں مودی صاحب نے کہہ دیا تھا، بھائیوں اور بہنوں ہم نے قابو پا لیا ہے، دیکھو تو صحیح ہمیں، اور وہ اس کے لیے آپ باتیں کر رہے ہو کہ یہ قابو پایا آپ نے وہاں کورونا سے انڈیا کے لوگ مرے نہیں ہیں، حکومت نے مارے ہیں۔ حکومت پہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے، مودی کو پھانسی لٹکانا چاہیے اس پہ قتل کا مقدمہ چلا کے کہ اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا۔ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں نظام بنانے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ جو الیکشن ایک دن میں ہو سکتا تھا آپ نے اسے 7 مرحلوں میں کروا کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کرونا تھا، کمبھ میلہ نہیں تھا کروانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق انڈیا کو لے لائے۔ وہاں وہ جمہوریت تو ہے نہیں ہے، وہ تو کٹر ہندو پن ہے۔
तो आपने कुंभ मेला करवाया अपने उसके मुताबिक, दीनी मामलात के मुताबिक, और पूरे इंडिया को आपने जहन्नम की आग में ठोंस दिया। और आप बातें कर रहे हो दूसरों को, आप कह रहे हो कि जनाब हम ऐसे तो हम वैसे। हमने ऑफर की थी और हम अल्लाह के फजल व करम से आज भी तैयार हैं, लेकिन अबू जाहल भी मरा था अपनी अना की वजह से। मैं ना मानूं, आप भी मर रहे हो, और आपने इससे ज्यादा मरना है अगर आपने अपने आप को ना संभाला। आप अपने आप को देखो, दूसरों को ना देखो, इतनी आप में काबिलियत नहीं है। आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बातें कर रहे हो। भाई यार मुझे एक बात बताओ, जो मुल्क फौजियों को दफनाने के लिए तबूत का ऑर्डर दे, ठेका दे, और उसमें भी करप्शन करे, वो कोई गैरत है उसके अंदर? उसे कोई जीने का हक है? सही आपने तबूत का ऑर्डर दिया था आपने कारगिल की जंग में, और आपने उसमें भी करप्शन कर दी। मैं आपको आपका ज़हनी लेवल बता रहा हूं, और आप बातें पाकिस्तान के बारे में कर रहे हो। आपने पूरे इंडिया को गोबर बना के रख दिया। नहीं यकीन तो देख लें। सीधा कोविड पेशेंट्स के टच में मुझे काम करना होता था, तो उतना एक मानसिक स्ट्रेस बना रहता था कि पता नहीं कब मैं संक्रमित हो जाऊंगा और कब मेरी भी हालत इन पेशेंट्स के जैसी हो जाएगी। लेकिन हर हफ्ते, हर इतवार के दिन हम लोग मैंने ये पंचगव्य दिव्य गव्य स्नान आरंभ किया है। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है, मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ है, जो कि मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से जरा भी संकोच नहीं रहता है। तो आप अपनी तरफ ख्याल करें, आप अपने मामले करें, दूसरों को ना करें। आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप दूसरों को बातें करें। वो असलूल वैसे साहब ने सही कहा था कि बच्चे हैं अभी, बच्चे हैं अभी, बच्चे हैं। आप सच में बच्चे हो यार, बच्चे ही रहो।